یہ پیسے چاہیے تو پیسے دو تاکہ میں چھپوا دوں. لوگوں نے پیسے دڑا دڑا اس کو دینے شروع کر دیے. وہ جتنی لاگت آنی تھی چھپوائی پہ اس سے کئی گنا زیادہ مرزے کے پاس پیسہ آیا. ہم نے کیلکولیشن وہ میں نے کی ہوئی ہے, جو مکتوبات میں, خطوط میں, اشتہارات میں جو مرزے نے لسٹیں بھی دی ہوئی ہیں اور لوگوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ فلاں فلاں بندے نے اتنے پیسے بھیجے ہیں, وہ اصل جو خرچ آنا تھا کتاب کو چھپوانے کا اس سے کئی گنا بڑھ گئے تھے پیسے. آہو ہے بھی جھوٹا قیمت دیتی جائے گی. بالکل یہ تو ایویں ڈرامے بازی ہے. 500 روپیہ یہ کو ادھارا منگیا سی وہ بھی نہیں دیتا مرزے نے. یہ کو لیا سی ادھارا 500 نواب محمد علی خان کو, وہ بھی نہیں مرزے نے دیتا. انہیں کد واسطے دینا سی؟ وہ ملنگ سی بڑا وڈا. وہ تو اور بھیج دینا سی تو پہلے کی انہیں واپس کرنے سے. اچھا تو یہ جناب نا پیسے جب مرزا غلام قادر نے کھا گیا اور جو کتاب کے لیے لوگوں نے دیے تھے, تو لوگوں نے بعد میں پوچھنا شروع کر دیا کتاب کتنے ہوئے, چھاپی نہیں, کتاب کدھر ہے, کتاب نہیں چھاپی آپ نے. تو اب لوگوں کو کیا بتا رہا ہے؟ لوگوں نے پھر کہا کہ بھئی یہ ادھر ادھر تم مہمانداری اور گھر کے لنگر خانے اور بیگم کے زیور گوٹے اور جناب اس پہ تم سارا پیسہ خرچ کر رہے ہو, کتاب تم نے چھپائی نہیں ہے. تو کدھر گیا پیسہ بھائی؟ کیونکہ تم اپنے گھر کے خرچے جو ہے وہ اس پیسوں سے کر رہے ہو, اپنا گھر چلا رہے ہو, لنگر چلا رہے ہو اور جناب بیگم کو شاپنگ کروا رہے ہو, تو کتاب کہاں چھپنی تھی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ مرزا غلام قادر نے لکھ رہا ہے کہ بعض احباب مجھ پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسراف کا خرچ ہے اور جو 200 300 روپے ماہواری کا ہو جاتا ہے, اور اسی خرچ نے تباہ کتاب میں دقتیں ڈالیں. بھی پیسے تمہیں جو کتاب کے لیے دیے ہیں لوگوں نے, اس کو کتاب پہ خرچ کرو. وہ تمہیں لوگوں نے یہ ماہواری کا خرچ جو ہے وہ اس کے لیے تو نہیں پیسے دیے. تو کہتا ہے مہینے کا جو ہے نا میرا 200 300 روپے مہینے کا خرچہ ہو جاتا ہے, تو لہذا وہ اس خرچے کی وجہ سے کتاب جو ہے نا وہ پبلش ہونے میں بس اس میں دقتیں آ گئی ہیں. بھی لوگوں نے تجھے, ہاں جی یہ چھتر نہیں, ابھی آج جو ہے نا وہ عوام ہماری تھوڑی سی مصروف ہے, وہ چھتر ابھی نہیں مار رہا, ابھی تو بس ٹائم پاس ہو رہا ہے. وہ چھتر دیا اعظم سیفی نے, تو یہ انشاءاللہ پوری بھری محفل میں چھتر ماریں گے. عوام جو ہے وہ ذرا ہماری ادھر ادھر آج مصروف ہے, تو یہ پورا بیک گراؤنڈ بتائیں گے ہم انشاءاللہ, ٹینشن نہیں لینی. تو یہ چھتر میرے ہاتھ میں پکڑانے والا اعظم سیفی ہے. کوئی غیرت نام دی شے بھی نہیں, نہ مسیح دی عزت دا پالن, دے چھتر مولوی نو دے چھتر مولوی نو کہندے چل مرزے نو مار کڑے. اچھا کہتا ہے جی کہ بعض احباب مجھ پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسراف کا خرچ ہے, یعنی فضول خرچی کرتا مرزا, جو 200 300 روپے ماہواری کا ہو جاتا ہے, اور اسی خرچ نے تباہ کتاب میں دقتیں ڈالیں اور انبار کا انبار قرضہ کا سر پر ہو گیا. اس کے جواب میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ اعتراض سچ ہے, چیک کر لو اے منیا پہ آج تہاڈا مسیح موعود کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اعتراض سچ ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. لوگوں نے پیسے مجھے دیے کتاب چھاپنے کے لیے, میں بڈھی دے زور گوٹے لے لینے, تے کوئی غرارے میں خرید لینے, کوئی جتیاں شتیاں لے لیاں نے, کوئی زیور بیگم کے لے لیے, کوئی اس کو شاپنگ کے لیے لاہور بھیج دیا. تو یہ سارا پیسہ میں خرچ کر رہی ہوں, کتاب میں کہاں سے چھاپوں بھائی؟ تو کہتا ہے یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ اعتراض سچ ہے. بھائی اگر اعتراض سچ ہے تو اعتراض کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر تو صحیح بات کر رہے ہیں, ساتھ اعتراض بھی لکھ رہا ہے, ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے یہ اعتراض سچ ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے مگر یہ مہمانداری محض للہ ہے. کہتا ہے با اللہ دے واسطے میں تے اللہ کی خاطر میں مہمانداری کر رہا ہوں. بھائی پیسے تمہیں لوگوں نے کتاب کے دیے ہیں, مہمانوں کے لیے نہیں دیے. تو کہتا ہے اللہ کے لیے میں مہمانداری کر رہا ہوں. تو بھائی مہمانداری کرنا اگر خصمن خواہ جو لوگوں نے جس کام کے لیے تمہیں پیسے دیے وہ کام تو کرنا. لیکن مان گیا کہ ہاں میں مہمانوں پہ لنگر خانے, بہانہ تھا نا ایک, بہت مہمان آتے ہیں جی, لنگر بہت چلتا ہے جی, اس میں جناب یہ پیسے لگ بھی, تو لنگر مار کے بند کر دے. تو نے جو اسلام کی اشاعت کے لیے کتاب لکھی ہے جس کے تو دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی یہ اس سے پڑھنے والا بندہ سوائے اسلام قبول کرنے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکے گا اور اس کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا, تو تم مر کے اور مہمانوں نے چھٹی کرا دے. انہوں نے کہا بھائی نہیں, میں کتاب چھاپنی ضروری کام ہے, میں اس کام کے لیے جناب مامور ہوا ہوں تبلیغ کے لیے, تو میں وہ کام چھڈ کے تہاڈا میں ٹھڈ بھراں, نکل جاؤ اتوں, کوئی نہیں ہے, کوئی لنگر شنگر نہیں ہے, پہلے میں کتاب چھاپنی ہے. چاہیے تو یہ تھا, لیکن لنگر کا تو بہانہ تھا. آپ کام کاج کچھ کرتا نہیں تھا, ننگ تڑنگا, نہ کوئی کام, نہ کوئی کاج, نہ کوئی ہنر, نہ کوئی بزنس, نہ کوئی کاروبار, نہ کوئی
تنخواہ نہ کوئی سرکاری ملازم، کخ بھی نہیں، مانگ کے کھانا تھا۔ تو اب جو لوگ دیتے تھے اس کو، اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلا لیتا تھا۔ اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی کتاب واسطے پیسے دیتے ہیں کتنی کتاب، تو کہتا تھا نہیں مہمان آ گئے تھے تو مہمانداری محض للہ میں نے کی ہے، تو جناب اس وجہ سے پیسے ادھر خرچ ہو گئے۔ اچھا آگے کہتا ہے اور اس میں بھی بارہا تواضع اور اکرام ضیف کے لیے حکم ہوا ہے، نہ تخفیف مصارف کے لیے۔ 3 سال کے عرصہ میں شاید 40,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے۔ یار کیلکولیشن تو کرو، 3 سالوں میں 40,000 مہمان تے دیہڑی دے کنے بنتے ہیں؟ کوئی کیلکولیشن مارے گا بھائی کہ میں ماروں؟ 3 سالوں میں کہتا ہے 40,000 سے زیادہ مہمان آئے، 3 سالوں میں 40,000 سے زیادہ مہمان آئے، 365 ضرب 3 کنے بنتے ہیں برابر 10,500۔ اچھا جی 40,000 تقسیم میں 10,000 برابر کتنے بنتے ہیں؟ 40 مہمان بنتے ہیں کہ 4 مہمان بنتے ہیں؟ 40,000 تقسیم میں 1,000 برابر 40، دیہڑی دے 40 مہمان، اندازہ کر لو اس بندے کا جھوٹ چیک کر لو۔ 3 سالوں میں آپ لگاؤ نا کتنے دن ہوتے ہیں، یہ کو 1100 کے قریب قریب جو ہے وہ ہوتے ہیں دن 3 سالوں میں۔ تو مرزا غلام قادری کہتا ہے کہ 3 سالوں میں 40,000 سے زیادہ کہتا ہے مہمان آئے ہیں، تو ایک دن کے یہ 40 سے زیادہ مہمان بنتے ہیں ایک دن کے۔ اندازہ کر لیں کتنا بڑا فراڈیا تھا، ایک دن میں 40 سے زیادہ مہمان۔ ان دنوں میں یہ کہہ رہا ہے جب ابھی اس کا کوئی دعویٰ شعبہ نہیں تھا، یعنی ابھی صرف کتاباں چھاپ کے تو میں جناب کتابیں میں نے چھاپنی ہیں تو میں مجدد ہونے کا بھی جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا ہی دعویٰ تھا۔ اصل دعویٰ تو اس نے 1891 میں شروع کیا، یہ 1887 کا خط ہے، اس وقت اس کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ سارا فراڈ اس نے لگایا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے 40,000 3 سال دے عرصے میں 40,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے، دیہڑی دے 40-50 مہمان بن دینے، 40-50 تو کتوں آ گئے دیہڑی دے مہمان؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھوٹ ہی بولنا پھر دبا کے بولو۔ اچھا آگے کہتا ہے اور جہاں تک طاقت تھی حسب توفیق خدا داد ان کی خدمت کی گئی، سو بظاہر یہ نہایت درجہ کا اسرار معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو اپنے افعال میں مصالح ہیں اور میں اسی کے حکم اور امر کا پیرو ہوں اور کسی دوسری کمیٹی یا جماعت کی پیروی نہیں کرتا۔ بھی اگر تو خدا کا پیرو ہے، خدا جلاش کا، تو اپنا کما کے مہمانوں کو کھوا دے، جو مرضی کر۔ لوگوں سے مانگ رہے ہو کتاب چھاپنے کے لیے، خرچ خود کر رہے ہو، کھا خود رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ نہیں میں تو خدا تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ لوگ جو تمہیں کتاب کے لیے پیسے دے رہے ہیں وہ خود کھا جاؤ۔ یہ کون سا خدا تھا تمہارا؟ آگے کہتا ہے جس قدر میرے پر قرضہ اور حقوق عباد کے بار ڈالے گئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں اپنی قوت سے ان گراں باروں سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے اتنا میرے تے قرضہ چڑھ گیا تو اتنا میرا اہل خانہ کا گھر والوں کی ذمہ داری ہے، تو ان کا خرچہ ہے گھر والوں کا، تو کہتا ہے میں بھائی یہ اس سے سبکدوش نہیں، میں نہ قرضہ اتار سکتا ہوں نہ میں گھر چلا سکتا ہوں۔ کہتا ہے اس فوق طاقت کام میں کسی دوست کی کچھ پیش نہیں جا سکتی۔ کہتا ہے بھئی ہے کام جڑا نا میری طاقتوں باہر آ، نہ میں قرض اتار سکتا ہوں نہ میں گھر چلا سکتا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا مگر وہ ایک حقیقی دوست ہے جو ان غموں کے دور کرنے پر قادر ہے۔ خدا ہی کہتا ہے جو لوگوں خدا جلاش لوگوں کو ملنگ بنائے اور لوگ تڑا تڑ بھیجیں پیسے تو میں گھر چلاؤں۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ اپنا اصل میں اقرار جرم کر رہا ہے کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ خود اس نے اقرار کیا ہے۔ اور پھر آگے اس نے بتایا ہے کہ جی 40,000 سے زیادہ مہمان آئے ہیں 3 سالوں میں، ایک دن کے 40 سے 50 مہمان بنتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہو کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جناب لنگر خانہ آج کہیں دیکھ لیں، بڑے سے بڑا دربار دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، ایک دن میں
وہاں پہ 40 مہمان کہیں بھی آپ کو نہیں ملتے ہوں گے. مطلب کہ بڑے بڑے جو دربار ہیں ان پہ تو چلو ایک مسیح کام ہوتا ہے لنگر خانے کا. جس بندے کو ابھی جانتا ہی بندہ کوئی نہیں, ابھی اس کو جناب پبلک میں آئے ہوئے چند سال ہوئے ہیں اور کتابوں کے نام پہ لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے, اور جناب علی وہ اس کے بعد پتہ نہیں 10 کے سالوں بعد جناب اپنے ٹوٹل مریدوں کی تعداد وہ 300 لکھ رہا ہے 10 سال کے بعد. تو 10 سال پہلے دیہڑی ڈیلی کا 40 بندہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یعنی اس ٹائم کے 10 سال بعد کہتا ہے کہ میرا 300 مرید ہو گیا. تو 10 سال پہلے جب ایک بندہ بھی اس کا مرید نہیں تھا, اس ٹائم پہ اس کا ایک بندہ بھی مرید نہیں تھا. کیم نور الدین جو تھا وہ بھی انہی دنوں میں اس کی مرزا غلام قادیانی سے جان پہچان ہوئی ہے. جو یہ خط ہے نا جس طریقے, انہی دنوں میں کیم نور الدین کی جان پہچان ہوئی. کوئی بندہ ہی اس کا مرید نہیں تھا. تو 40 دہلی کے مہمان کہاں سے آ گئے بھائی؟ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیدھا سفید جھوٹ اور فراڈ ہے جو یہ لوگوں کو لگا رہا تھا, چونا لگا رہا تھا, کیونکہ لوگوں سے پیسے کتاب کے لے کے کھا گیا تھا. اب کون کو بہانا تو مارنا تھا, تو بہانا یہ مار رہا ہے کہ دیہڑی دے 40 تو زیادہ مہمان آندے نے میرے کو, میں انہیں خرچ کر دیتے, یہ جو کرنا جی کر لو, جو پٹنا جی پٹ لو. اے پیا جی مسیح موت تہاڈا. ایک دن میں 40 سے زیادہ مہمان 1887 میں. اے طرح ہے جی تہاڈے کول والا مرزا غلام قادیانی تے عثمان بھائی جتھے تعداد لکھدا اپنے مریداں دی. یہ 97 میں کہتا ہے 318 میرے مرید ہیں. جب ٹیکس کلیکشن پڑی ہے نا اس کو کمیٹیاں ہاں جی گورنمنٹ نے بھیجی ہیں, تو کہتا ہے 318 بندے ہیں. اور اس سے پہلے کہتا ہے کہ میرے 15,000 سے بھی زیادہ مرید ہیں, اور میں 50,000 بھی ان سے لینا چاہوں تو لے لوں, لیکن 2500 روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بیوی سے اس نے باغ رہن رکھ کے گروی رکھ کے اس سے پیسے لیے. تو لیکن ٹیکس کیونکہ وہ ٹیکس 15,000 کلیکشن کہہ رہا ہے نا کہ کمپنیاں میرے اس کو پڑ مرید گئی ہیں. تھی گورنمنٹ کی طرف. جی 15,000 کہہ رہا ہے میرے مرید ہیں, ادھر کہہ رہا ہے 40,000 10 سال پہلے. یہ 15,000 والا بھی انہی دنوں کی بات ہے. 10 سال پہلے 40,000 بندہ تیرے کو کتوں آ گیا 3 سالوں چ. اور یہ 3 سال کون سے بتا رہا ہے؟ 1887 میں بتا رہا ہے, یعنی کہ 1884 سے, جب اس کو بندہ ہی کو نہیں جانتا تھا. پہلی بار یہ پبلک میں آیا ہے یہ براہین احمدیہ کا اشتہار چھاپنے کی وجہ سے. اس کو تو بندہ ہی کو نہیں جانتا. تو 40,000 بندہ کتوں تیرے کو آ گیا؟ روزانہ کے 40 بندے تمہارے پاس کیا کرنے آ رہے تھے؟ کس کام کے لیے آ رہے تھے؟ کہاں سے آ رہے تھے؟ 10 سال بعد جو آفیشیل ڈاکومنٹ تصور ہوگا جو گورنمنٹ کے ادارے کو آپ نے دیا ہے, اس میں تو بتا رہا ہے کہ 300 ہیں, اور پہلے گیدڑ بھبکی مار رہا ہے کہ میرے 15,000 سے. چلو 15,000 بھی اگر بال فرض محال ہو تو 40,000 تو 10 سال پہلے نہیں نہ آیا سی. 10 سال بعد 15,000 ہیں تمہارے, تو 10 سال پہلے 40,000 کدھر آ گئے؟ جھوٹ کی تو میری. تو ضیاء بھائی آپ بتائیں گے کہ اعظم سیفی نے کیا کوئی بات کی ہے جس پر ہم نے رپلائی دینا ہے؟ ہاں جی وہ دیں گے اس کو ہم. ابھی تو آج جو ہے نا وہ ہمارے ساتھی مصروف ہیں, تھوڑے ایزی ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد دیں گے. کچھ بھی نہیں, اس نے بکواس ہوئی بیٹھا کر رہا تھا کل, اور جھوٹا. اور پہلے بھی ایک دن اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اور کل بھی بولا ہے کہ جی وہ نا جو ہے مفتی مبشر شاہ براڑ لگایا کرتا تھا, تو یہ زیار سور بھی اس کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ بھائی باہر سے جو ہے جتنا بھی ختم نبوت کے نام پہ پیسہ آتا ہے وہ مفتی مبشر لے جاتا ہے. تو پھر اس نے بھی کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تو ان کو بتایا کہ بھائی صاحب ہم تو جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم تو ختم نبوت کی چوکیداری کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن پیٹ بھی تو پالنا ہے, کیا کریں, والدین سر پہ نہیں ہیں, ماں باپ میرا ہے کوئی نہیں, تو بہنیں 2 جوان ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں, تو کوئی میری ہیلپ کریں. یہ بیٹھا کل ادھر جھوٹ بول رہا تھا. میں پہلے بھی ایک بار اس نے یہ بکواس کی ہے, میں نے اگنور کر دیا تھا. تو یہ پھر کہتا ہے کہ مفتی مبشر شاہ سے اس کا اس وجہ سے جھگڑا ہو گیا. اس نے کہتا ہے لوگوں سے پیسے مانگے ہیں, یہ بہانے لگا کے, تو مفتی مبشر کو پتہ چل گیا. پھر مفتی مبشر شاہ صاحب نے اس کے خلاف پروگرام کیا ہے, تو اس سے تب سے جو ہے اس کی مفتی مبشر شاہ صاحب سے لڑائی ہوگی. انا للہ. تو یہ جھوٹ بول رہا تھا بیٹھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے بارے میں چلو بات کر لیتا, الگ بات تھی. اس نے اچھا مجھے یہ بتائیں
کہ ہوشیارپور میں یہ چلہ کب کرنے گیا تھا اپنا ضیاء بھائی؟ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ہوشیارپور گیا تھا ਆਹੋ تے اس ان دنوں کے یعنی کہ برائن احمدیہ کے دور کے فوراً بعد جب اس نے بیعت وغیرہ لینی تھی تو چلہ کرنے گیا تھا. تو یہ انہی دنوں کی بات ہے نا ضیاء بھائی؟ ہاں جی ہاں جی بالکل. اب وہاں پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ چلہ کشی کرنے گیا تھا تو اس کو سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا. ہاں جی بالکل. جب جانتا نہیں تھا تو یہ لوگوں کے پیسے لے کے پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ادھر 40 بندہ روزانہ آتا ہے اور 40,000 اتنے سالوں میں آ گیا ہے، جبکہ تمہارا گھر میں گواہی دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا، اور اس کی بھی اپنی بھی گواہی ہے کہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. اب یہ پیسہ جو لیا ہے ان لوگوں کو ورگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ان کے پیسے کھا گیا ہے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس بڑا بندہ آ گیا تو لہذا گیا پیسہ وہ تمہارا اس میں چلا گیا. اور محمد حسین بٹالوی صاحب نے جب وہ کفر کا فتویٰ اس کے اوپر دیا ہے، اس سے بھی اور اس سے پہلے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ مسلسل مہمان نوازی کے بہانے کہہ کے 10,000 روپے سے بھی زیادہ پیسہ لوگوں کا کھا گیا. 10,000 بڑی رقم ہے. اب آپ 4 سالوں کے اندر بھی اگر آپ لگائیں تو 10,700 روپیہ کتنا بنتا ہے، اور 10,000 کتنا بنتا ہوگا. تو 10,000 روپیہ یہ کھا گیا بندہ 3-4 سالوں میں. اور بہانہ کیا ہے کہ مہمان نوازی میں، لنگر کھانے میں. یہ کیا تجھے خدا نے کہا ہے کہ جو پیسہ لوگ تجھے دے رہے ہیں اور اس کا تو لنگر کھانا کھول لے تاکہ لوگ تیرے پاس آئیں؟ یہ تو اس کے سب سے بڑے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے کہ لوگوں کو پیسے کے ذریعے اپنے پاس بلا لے، اور پھر پیسے کے ذریعے اپنے پاس بلا کے ان کو کھانے کے لالچ میں، کہ جو قحط ہندوستان کے اندر غریب لوگ تھے، تو جو طبقہ غریب غربا ہے وہ اس کے کھانے کے لالچ میں آئیں اور آ کر اس کی باتیں سن لیں اور یہ کہیں کہ یار بندہ بڑا بابا بڑا چنگا ہے، ہمیں کھانا بھی دے رہا ہے. تو کیا انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ لوگوں کو لالچ کے ذریعے بلائیں؟ وہ تو خالصتاً اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور اسی سے جو آخرت میں ان کی نجات ہے وہ اس کو بتلا دیتے ہیں کہ یہی تمہارے لیے آخرت کا جو پھل ہے، ثمر ہے، یہ تمہیں ملے گا اس توحید کو ماننے پہ، انبیاء علیہ السلام کے ایمان لانے پہ، نہ کہ وہ پیسوں کے یا کھانے کی لالچ میں دیتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلا، دیا نہیں جلتا تھا، لیکن جنگ کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کی راہ میں جنگ کے معاملے میں سب نے آ کے مدد کی ہے، لیکن کبھی کسی کو کھانے کی لالچ میں آ کے پیغام دینا ہو یا کسی اور لالچ میں انبیاء علیہ السلام کی، تو یہ سنت ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلا ہی پھا اس کے گلے میں یہ ہے کہ اس نے خود مانا ہوا ہے کہ ہزاروں لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ پیسہ لوگوں کا جمع کردہ میں نے لنگر کھانے پہ لگا دیا. ہاں جی یہ سب کیا حال چال ہے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک نواں کٹا کھل گیا جی. وہ کہڑا کٹا کھل گیا؟ کٹا یہ کھل گیا کہ مرزا غلام قادیانی 1887 میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پچھلے 3 سالوں میں، یعنی 1884 سے لے کے 1887 تک 3 سالوں میں 40,000 سے بھی زیادہ مہمان آئے. 40,000 ہاں جی ڈیلی کے 40 سے زیادہ مہمان بنتے ہیں ڈیلی کے. اور یہ تب کا ذکر کر رہا ہے جب اس کو کوئی ایک بندہ بھی نہیں جانتا. اچھا، یہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے جلسہ سالانہ کی تعداد جو ہے نا اس کو گن کے پورا کیا. ہاں یہ پبلک پہ فرسٹ ٹائم آیا ہے جب اس نے براہین احمدیہ کا اشتہار دیا. ٹھیک ہے، تو براہین احمدیہ کا اشتہار جب اس نے دیا ہے تب لوگوں میں اس کی کوئی لوگ اس کو جانے ہیں کہ بھئی کوئی اس نام کا بندہ بھی ہوتا ہے قادیان میں. اس نے بڑی عظیم و شان کتاب لکھی ہے تو اس نے چھپانی ہے، تو چھپانے کے لیے اب لوگ جو ہے وہ پیسے دیں. لوگوں نے پیسہ اس کو دیا چھاپنے کے لیے. 1884 میں اس نے چوتھا حصہ جو ہے وہ شائع کیا ہے براہین احمدیہ کا، 1884 میں. اور اس وقت
تک جو ہے نا وہ لوگ اس کو 50 جلدوں کے پیسے بھیج رہے تھے لگاتار، بھی اب آئے 50 جلدیں، اب آئے 300 دلائل، اب آئے جناب وہ 150 جز، تو پیسے لوگ اس کو بھیجتے رہے۔ اب لوگوں نے 84 تک پیسے اس کو دیے ہیں، یہ پیسے کیا کھا۔ اب نئی لوگوں کی واقفی تھی، اب بھی حکیم نور الدین سے بھی واقفی تھی، اس کی 1884 میں کوئی نہیں ہوئی تھی، حکیم نور الدین ابھی اس سے کوئی نہیں ملا تھا، وہ بھی 1887 کے راؤنڈ باؤٹ میں مرزا جو ہے نا وہ حکیم نور الدین جو ہے وہ 85 یا 86 میں حکیم نور الدین کی اس کے پہلی ملاقات ہے مرزا غلام قادیانی کی۔ تو مطلب اس کا 89 ابھی میں صرف بیعت کی لوگوں تھی نا کو اس سے اشتہار کے ذریعے پتہ ہے، اور دور دور سے لوگ اس کو منی آرڈر سے کچھ پیسے بھیج رہے تھے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ڈیلی کے 40 بندہ آ رہا ہے 1884 سے لے کے 87 تک۔ نہیں، اور نور الدین سے تو ملاقات 1985 میں ہوئی ہے، 1885 میں، تو ہاں 1885 میں ملاقات ہونے کے بعد بیعت تو پہلی 1989 میں کی ہے نا، پہلی 88 میں۔ ہاں جی، پہلی اس وقت بیعت، تک تو بیعت بھی نہیں کرتا تھا، ہاں کوئی مرید بیعت بھی اس بھی کو نہیں کوئی تھی نہیں اس تھے۔ وقت۔ ہاں جی، تو 3 سال میں اور لوگ بھی اس کو 40,000 لوگ، تو اتنی تعداد ہے تھی 3 اس وقت سالوں کے قادیانی۔ دن بڑھ دن تقریباً 1100۔ ہاں، تے پر ڈے 40 بندہ انہوں ملن آندا ہے۔ ہاں جی، واہ، سفید جھوٹ، یہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تو بات کی غلطی ہے۔ نہیں تو بات کی غلطی کی تو ہے، یہ خباثت مرزا غلام قادیانی کی خباثت کی غلطی ہے۔ مکتوب ہے، خط ہے کوئی تراشا؟ ہاں 1887 کا خط ہے یہ، جو اس نے اچھا، نواب محمد علی خان نے اس کو نہیں لکھا، یہ لکھا تھا اس کو کیا اس کہتے ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب کی۔ اچھا جی، اقرار جرم آگے سن لیں جی، سماوی لائے دیں 306۔ اچھا ایک اور، یہ 1891 میں نا جلد 14 جو 1891 میں لکھی گئی نا شاہد و سننا، اس میں صفحہ 109 پہ یہ بتایا گیا ہے، جو ٹائٹل دیا ہوا نا فتنہ قادیانی، ابھی فتنہ ہے کوئی دن میں قیامت ہوگا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شور آ رہا ہے ضیاء بھائی، اب کریں اب میں آواز آ رہی ہے، میں بول لوں۔ اچھا یہاں پہ جو محمد حسین بٹالوی صاحب نے لکھا ہے نا 1891 کے اندر، نام کہ آپ صاحبوں نے ہمارا مضمون فتنہ قادیانی نمبر 1 مندرج اشاعت السنہ نمبر 1 جلد 13 نہیں دیکھا؟ اس میں قادیانی کے پاس 60,000 اشخاص کا آنا، ان کی مہمانداری میں 10,000 روپے کے قریب صرف ہونا، اور قادیانی کی 8 سالہ میعاد کی پیش گوئی کرنا نہیں، 60,000 اشخاص کا کسی کے پاس آنا اور 10,000 روپے ان کی مہمان نوازی میں خرچ ہونا کوئی نوکھی بات اور نوٹسیبل نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ اس
8 سالہ میعاد کی پیش گوئی کو ملاؤ گے اور قادیانی کے دعوی امامت و مہدویت کو توجہ سے خیال میں لاؤ گے تو ضرور اس بات کو انوکھی اور نوٹسیبل قرار دو گے ہم کو اس راز نہانی کی تشریح سے ہنوز ایک امر مانے ہیں کہ وہ تب صحیح جب وہ رفع مانے ہوگا. بالفعل ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس فتنہ قادیانی سے خوف کرنا صرف ہماری رائے نہیں بلکہ اور ملک کے خیر خواہ جو پولیٹکس کا مذاق رکھتے ہیں بھی ہماری اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں. تو ایک تو وہ ایڈیٹر شاہانہ ہند میرٹھ ہیں جو اپنے پرچہ 14 ستمبر 1891 میں لکھتے ہیں گرچہ مسیح ہونا کوئی بڑی بات نہیں اور فرض شناسوں کی نظر میں کوئی خوبی کی بات نہ ہی خوبی کی بات ہے کیونکہ انسان جس شے سے عبارت ہے وہ مختلف مشابہتوں کا مرکہ ہے. اچھا آگے بھی اگلے صفحے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو اپنی پیش گوئی قرار دے رہا ہے. یہ بندہ اس کو اپنی پیش گوئی کے طور پہ اس کو پیش کرتا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ 40,000 ہے. 1891 میں یہ کہتا ہے 60,000 اشخاص کا اس کے پاس آنا اور پھر مہمان نوازی میں 10,000 روپے سے بھی زیادہ صرف کرنا یہ قادیانی کے 8 سالہ میعاد کی پیش گوئیاں ظاہر کرتا ہے. اس کو یہ اپنی پیش گوئی بنا رہا ہے. اس خط میں بھی یہ اپنی اس کو پیش گوئی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے یہ واقعی اس کو لکھا بھی اسی طرح ہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ بندے آئے ہیں اور میں تو گمنامے کی زندگی گزارتا رہا. اور معیار اس نے مرزا بشیر الدین نے بھی لکھا ہوا ہے نا اپنے الفضل اخبار میں کہ یہ نبوت کے معیار میں سے ہے کہ اس کو کوئی شخص نہ جانتا ہو اور پھر اچانک سے جناب اس کی عزت بن جائے معاشرے میں, اچانک سے اس کا وقار اور اچانک سے اس کو مشہور و معروف ہونے کا خطاب مل جائے کہ یہ شخص دنیا میں بڑا مشہور ہے, سب اس کو جانتے ہیں, لیکن اس کی پہلے کی زندگی گمنامی کی ہوتی ہے. اور اس کو جو محمد حسین پٹاری صاحب لکھتے ہیں, ہاں میں آپ کو وہ حوالہ شیئر کر رہا ہوں. کوئی ایک زبان ہے, کبھی کہتے ہیں کہ نبی کی دعوت سے پہلے کی زندگی دیکھی جاتی ہے, کبھی کہتے ہیں دعوت سے پہلے گمنام ہے. ہاں جی میں آپ کو حوالہ سینڈ کر رہا ہوں, وہ دیکھیے گا ذرا. محمد حسین پٹالوی نے ان کی صحیح پکڑ کی ہے کہ یہ اپنی اس 60,000 بندوں کا آنا اس کے پاس, اس کو یہ پیش گوئی بنا رہا ہے. تو میں آپ کو نا وہ الفضل کا الحکم کا معذرت الحکم کا شاید ہے, میں آپ کو وہ حوالہ بھیجتا ہوں تو وہ ذرا ضیاء بھائی پڑھیے گا تاکہ اس کا جواب جو ہے نا وہ 1887 والی, اور اس نے بعد میں مسلسل اپنی کتابوں میں اپنی گمنامی کی زندگی کو معیار بنایا سچے ہونے کا کہ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اور اچانک لوگ مجھے جاننے لگ گئے, عزت کرنے لگ گئے اور ہزاروں آدمی میرے پاس آنے لگ گئے, یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے. جبکہ یہ خود قبول کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ قوم میں ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے تم میں ایک عرصہ گزارا ہے. نبی علیہ السلام کی ذات مبارک جب آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہا کہ لشکر اگر میرے پیچھے ہو, میں یہ کہوں وہ تم پہ جنگ کرنے آئے, تو وہ سب کہنے لگے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو آپ قوم میں یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوم میں جانا پہچانا پہلے سے ہی, اعلان نبوت سے پہلے جانا پہچانا ہونا اور ان کے صادق اور امین کا قوم کا گواہی دینا اور ان کے خاندان مبارک کا مشہور ہونا, یہ طے ہوتا ہے. ضیاء بھائی ملا آپ کو والا کہ یہ حوالہ پڑھیے گا تاکہ اس جملے کا تو جواب ہم دے دیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام خلیفہ تھے. پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو وراثت کے اندر حکومت یعنی کہ بادشاہت وراثت میں ملی ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کی جو اپنی جائیداد وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ تو تقسیم نہیں ہوتی انبیاء علیہ السلام کی، لیکن جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے. تو یہ یہاں پہ پڑھیے گا ضیاء بھائی، کیا کہتے ہیں، یہ پڑھیے گا ذرا. لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ایک عجب بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مرسل آتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت ایک قسم پرسی اور گمنامی کی سی حالت ہوتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے. ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک معمولی سے انسان ہوتے ہیں، ہاں جی بالکل. اور ان کا جمع جتھا کوئی نہیں ہوتا بلکہ تنہا و یکتا ہوتے ہیں. ان کو حکومت سے کوئی حصہ اس وقت نہیں دیا جاتا. تو وہ جو حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ان کو جو ہے وہ حکومت میسر تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو میسر تھی. سلمان ہاں جی. اور اگر معمور اور مرسل بادشاہوں میں سے ہوں تو پھر لوگ اس کی قہری حکومت کی وجہ سے اس کو تسلیم تو کر لیں، مگر اس سے وہ غرض جو زندہ ایمان اور معرفت الہی کی ہوتی ہے پوری نہیں ہو سکتی. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ایک قسم پرس گمنام انسان اٹھتا ہے، اور اٹھتا کیا ہے، خدا اسے اٹھاتا ہے اور وہ خدا کا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا مدعی ہو جاتا ہے. اور اس حالت میں اس کی خطرناک مخالفت ہو جاتی ہے، مگر وہ اس وقت اپنی کامیابیوں اور منکرین کی ناکامی اور نامرادی کی پیشگوئیاں کرتا رہتا ہے. بالآخر خدا اسے کامیاب کرتا ہے، اس کے منکرین کو غائب و خاصہ رکھتا ہے، جس سے خدا تعالیٰ کا کھلا کھلا ہاتھ اس کی تائید میں ظاہر ہو جاتا ہے. اس سے ایمان اور معرفت الہی بڑھ جاتی ہے. غرض مامور ابتدان معمولی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت میں بڑے بڑے طاقتور پھر ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں. تو حالانکہ انبیاء علیہ السلام گمنامینی کی زندگی میں نہیں ہوتے، مشہور و معروف ہوتے ہیں اپنی قوم میں اور جانتے ہیں لوگ ان کو. یہ کہتا ہے کہ مجھے قادیان میں سوائے 2 بندوں کے کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بندے آنے شروع ہو گئے ہیں، یہ میری نشانی ہے. جی ضیاء بھائی. دیہڑی تے 40 تو زیادہ بندہ آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس نے جب الہام کا دعویٰ کیا ہے، جو جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ یہ اس زمانے کے پہلے کی بات کر رہا ہے کہ میں 1880 سے بھی پہلے 75 سے بھی پہلے گمنامی کی زندگی تھا، بعد میں جانا پہچانا گیا، تو یہ بھی اس کی غلط بات ہے. جلد 18 میں یہ خود مانتا ہے. دیکھو کہتا ہے جس زمانہ میں انگریزی انعام ہوتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ برہنِ احمدیہ میں لکھے ہوئے ہیں، کہتا ہے کہ اس وقت کیسی گمنامی اور قسم پرسی کا زمانہ تھا، اور آج وہ پورے ہو گئے. اور اس زمانہ میں جماعت کا وعدہ ہوا جبکہ میرے ساتھ ایک بھی بندہ نہ تھا. الہام آد کے دور کی بات ہے. یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جناب وہ دعوے کی پہلے کی بات گمنامی کی کر رہا ہے، نہیں، یہ الہام بھی شائع ہوتے رہے اس کے، اور تب بھی کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا. اور اب یہاں پہ جب پیسوں کی باری آئی ہے تو کہہ رہا ہے میرے پاس دیہڑی کا 40 بندہ آ رہا ہے. جی ضیاء بھائی. سب فراڈ جھوٹ چتاڑ ہے. یہ تمہارا دوست ہے جی نذیر، پیارو کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ پیارے، یہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتابوں کے پیسے کھائے ہیں اور خدا کے کہنے پہ کھائے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ پیارو ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. اللہ کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کو؟ اچھا، یہ پیسے کھانے کا طریقہ بتا رہے ہو؟ نہیں، میں آپ کو طریقہ آپ لوگ جو سر کھپا رہے ہو اور سمجھ آتی نہیں آپ کو بات کی، تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کو مانتے ہو جو خالق و مالک ہے، جس نے صاحب جو کہتے ہیں کہ خدا نے مہمان جو نبی بھیجتا ہے، جو شریعت بھیجتا ہے، جو انسان کی اصلاح کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، وہ طریقہ بتاؤ نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا کی ہے اپنے بارے میں؟ یہ والا بتاؤ نا، یہ کیسے؟ کوئی پیارو اپنے بارے میں رہنمائی مانگی اللہ سے
کہ وہ سمجھا دے جو بات اچھی. اگر آپ مرزا صاحب کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ نہیں، اللہ بتاؤ تعالیٰ ان تو کا دعویٰ کہتا درست ہے ہے کہ یا نہیں. امانت بس میں اتنی سی خیانت بات نہیں ہے. کرنی. اللہ تعالیٰ سے اللہ تو ہم نے کہتے ہیں نا پوچھا، اللہ پکارنے تعالیٰ والے کی یہ پکار بتاتا کو ہے کہ سنتا آپ ہوں، نے دعا کرنے والے کی امانت دعا میں کو خیانت نہیں سنتا ہوں، کرنی. جواب دیتا ہوں. یہ ہے، یہ مانتے ہو اسلام میں یہ بات نہیں نہیں، قرآن؟ وہ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا کہ بھئی امانت. نذیر صاحب، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی. اب مرزا صاحب نے جو خیانت کی ہے یہ کون سا خدا بتاتا میں تھا یہی مرزا کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے پوچھ لینا کہ جو یہ جو اللہ بھئی اللہ تو ہمیں جو بتاتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی. یہ اب پیارا مرزا والا وجود جو فارمولہ دعویٰ کس کر نے رہا بتانا ہے یہ سچا ہے یا نہیں، اللہ سے پوچھ لو بھائی. بھائی وہ دعویٰ تو کر رہا ہے نا کہ میں نے پیسے کھائے ہیں، وہ تو دعویٰ کر رہا نہیں، ہے. اب کیسے میں کھا کہہ لیے رہا اس ہوں نے، تو پیارو کس طرح؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں کیا وہ کوئی ہوتی ہے، دقت پیش آتی ہے، بھائی اللہ پریشانی تعالیٰ ہوتی کی ہے؟ طرف ہی تو ہم گئے ہیں، وہی تو بتا رہا ہوں اور کہ ہم اللہ اللہ سے تعالیٰ کی طرف پوچھتے گئے ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، کہ اللہ بھئی سے پوچھ لو بھائی، کسی کے فیصلہ وہ کر دے گا. امانت میں خیانت. بھئی اللہ سے آنکھوں ہی پوچھا دیکھو، ہے نذیر صاحب آپ کے. جو امانت میں خیانت آپ کرتا ہے کہتے نا ہو، وہ دنیا میں کبھی سنیں نا کامیاب میری نہیں بات، ہوتا. آپ کہتے ہو اللہ کی طرف جاؤ. نہیں، ہاں وہ اللہ تو کی طرف جانا نہیں جاتے آپ ہیں تو وہ لوگوں نے، کہتا اللہ ہے کی کہ طرف سے تو رابطہ امانت کا میں منقطع خیانت ہو نہیں گیا آپ ہے. نے کرنی. ہاں جی. نہیں نہیں، رابطہ ہے. آپ کو کس نے کب منقطع ہو گیا؟ رابطہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی تو بس امانت میں بتایا خیانت اللہ نہیں نے آپ کرنی. نے کہ دعویٰ ان کا کیا سچا ہے جھوٹ ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ پھر کی ہے اور دوسری طرف خدا کے جا رہے ہیں کہنے نا. پہ دیکھیں کی ہے. یہ بات نہیں دیکھیں نا، سمجھ آ رہی. بات گھماتے ہیں. اللہ نے آپ کو بتایا کہ میرے صاحب کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹ ہے؟ پوچھا ہے آپ نے اللہ سے، دعا کی نہیں، ہے، اللہ تو اللہ بتا سے رہا ہے رہنمائی جھوٹا ہے نا. مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہا ہے کہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تو اچھا، کہتا ہے اللہ بھئی نے امانت بتایا میں آپ کو خیانت یہ نہیں جھوٹا کرنی. ہے؟ جی آپ کے سامنے ہے. آپ بتا دیں وہ کون سا خدا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی کھا لو میرے نام تے پیسے لوگ، یہ کتابوں واسطے دیے پیسے آپ خود کھا لو. نہیں، یہ ہم کون تو سا اللہ خدا سے ہے؟ دعا کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو آپ تو کرتے سارے ہیں نا. بگڑے مرزا کام صاحب نے جو بناتا ہے. کیا میں اس کا پوچھ رہا ہوں. ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں وہ مرزا صاحب کا جواب دیتا کیسے ہے ہمیں. بنایا ہے جو آپ پیسے کو کھائے دیتا مرزا ہے یا صاحب؟ نہیں دیتا بھائیو؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ تو سے. بتائیں ذرا، اللہ سے دعا کر کے بتائیں کہ مرزا صاحب کو یہ کس نے، کون سے خدا نے یہ کہا تھا کہ بھئی کھا جاؤ پیسے میرے نام پہ؟ آپ لوگ جو ہے نا، دیکھا نا پیارے بھائی، کج بیسیوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، تو گمراہی سے باہر نہیں نکل رہے. اس وجہ سے نہیں، اللہ نے کاج کہا پیسے نہیں کر رہا ہے. دیکھیں مرزا صاحب نے یہ جب آپ کے آپ سامنے لکھا ہوا ہے. جو ہے مرزا نا، صاحب آپ کو ایک جی بھائی بات اگر کھلی موقع دیو بتائی تو تھوڑی گئی جی ہے. میں جڑی ہے نذیر صاحب نے گل کرنا چاہتا سی. جی بنی ہاں جی اسرائیل بھائی، کرو، کیا کوئی حال ہے نہیں. آپ کے؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ٹھاک جی. آپ کو سلام کر سکتا ہوں یا منع ہے؟ آپ کی مرضی ہے بھائی، جو مرضی آپ کہہ لیں. نہیں، میں کیا برا تو نہیں منائیں گے نا اگر میں سلام کروں یا آپ مرزا صاحب سلام برا کریں، منا جان گے، اجازت ہے مرزا انہوں آپ نے کی؟ صاحب منع اذکار نہیں کیا. کریں، مرزا صاحب برا رام منا رام جان گے. کریں، جے شری کرشن کریں، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں، دل لیکن آزاری نہ ہونا آپ لوگوں کی. چلیں مقصد ہے بات کرنا. ہاں چلیں، جزاک اللہ جی. بات کریں جی، کوئی سمجھائیں ہم اچھی اچھی باتیں. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں اللہ سے میں پوچھیں، صرف یہ کہتے پوچھنا ہیں چاہ رہا مرزا تھا صاحب سے پوچھنا ہے. کہ اگر اللہ بتائے تو تب بات کی تصدیق ہوتی ہے، تو کیا مسلمہ کو اور بہاء اللہ ایرانی دونوں کا نبوت کا دعویٰ ہے؟ ہوں، ان دونوں کے بارے میں کیا جو ہے آپ کا جو بھی خدا ہے ہوں. اس نے جو ہے وہ مرزا صاحب کو بتایا تھا کہ ان کا جو ہے وہ دعویٰ جھوٹا ہے؟ نہیں، جو یہ کوئی پتہ نہیں فلسفہ ضروری ہوتا ہے کہ جو نبی آئے اس سے پہلے جو جھوٹے نبی ہیں اللہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ جھوٹے تھے؟ تو کسی کو کس بتایا بیس پہ، پہلے؟ مطلب مرزا صاحب نے کس بیس پہ ان کو مانا ہے کہ وہ جھوٹے تھے؟ نہیں، پہلے کبھی ایسے ہوا ہے کہ جو نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو اللہ بتاتا ہے جو پہلے جھوٹے گزرے ان کی کوئی لسٹ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. کوئی ایسے ہوا ہے؟ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، ان کی انہوں نے ذمہ داری میں شامل ہے یہ بات؟ کوٹ تو کیا ہے نا. کہاں نہیں، اللہ نے کوٹ کیا ہے نا. اللہ نے نہیں، دیکھیں اللہ ہاں. کوٹ نہیں کرتا. جو مرزا صاحب کون نے، بتاتا اگر تو ہے مرزا کرتا؟ صاحب کوٹ نہ کرتے تو میں بات نہ کرتا. اللہ کہتا ہے نا جھوٹ ہے، کوئی جھوٹ باندھے تو اللہ کہتا ہے میں پکڑ لیتا ہوں. تو میں وہی پوچھ رہا ہوں نا، کیا ہاں. اللہ نے مرزا صاحب کو بتایا ہے کہ مسلمہ اور بہاء اللہ ایرانی جو ہیں وہ جھوٹے ہیں؟ نہیں، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا مسلمان سچا ہے یا جھوٹا ہے. ہاں بالکل اس کا بتایا ہے. ہاں تو پھر کیا ان کا تو بتایا ہے، آپ بتائیں مرزا صاحب کو بتایا ہے یا نہیں؟ نہیں، اگر کوئی دعوے دار ہوتا اور وہ کہتا کہ میں آپ کے دعوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں یا کرتا ہوں تو پھر وہ بھی شاید ہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ جھوٹا ہے. ہیں. تو اللہ نے تو بتا دیا نا ان کو جھوٹا ہے. ہاں، وہ تو جب ہوگی ان ایک کی نبی بات. موجود ہوتا ہے تو دوسرا تو اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے ورنہ وہ تصدیق کرتا ہے نا اس کی، کہ اگر اللہ کی طرف سے وہ نبی کہہ سکتا ہے کہ یہ ہاں میری سپورٹ میں ہے بنی یا مدد اسرائیل میں ہے بھائی ان سے یا اس کی پوچھ لیں ضرورت کہ کی، تو جمبا وہ کے تصدیق بارے کرتا میں، ہے. جمبا کے جب بارے نہیں میں آیا تو خدا وہ نے نہیں، ان کو اس بتا نہیں دیا ہے بتاتا. جمبا کے بارے میں
کہ وہ جھوٹا ہے؟ کدھر بتایا ان کو؟ چلے وہ تو موجود ہے نا، ہم ہاں، موجود شخص کی تو چلے تصدیق بھی کر سکتے ہیں، تو یہ وہ یہ تصدیق بات پہ تو نہیں ہوتی ہے، جائیں یہ گے. مین ہوتی ہے. لیکن میں یہ جو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے جو نبی ہیں ان کو ان کے خدا نے بتایا ہے اس بارے میں، یا صرف انہوں نے جو باتیں پہلے سے موجود تھیں ان کا سہارا لے کے ایک جواب دیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی یہ بتانا ضروری تھا یہ کہ امت کی رہنمائی کے لیے کہ مسلمان جھوٹا تھا یا سچا تھا؟ نہیں، کوٹ کیا ہے نا، صرف رہنمائی نہیں ہے، جا ہاں بجا جو ہے وہ مرزا صاحب نے مسلمہ کذاب کو کوٹ بھی کیا ہے. ہاں صحیح. تو وہ کوٹ ان کو جو کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ وہ کیا محمد اللہ مصطفیٰ نے صلی ان اللہ کو؟ علیہ وسلم کی بنیاد پر کہ آپ نے وہ فرمایا کہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے. تو وہ مرزا صاحب کی اپنی ذاتی طور پہ خدا سے کوئی بات نہیں ہے؟ جب مرزا صاحب کے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی تو پھر یہ انہیں علیحدہ بتانے بات کی ہے، ضرورت یہ ہے. دیکھیں، یہ آپ القابات جو مرضی استعمال کر لیں، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی جو ہے وہ کس طرح سے وہ ان کو سمجھتے ہیں یا کس طرح سے لیتے ہیں، یا ان کی تحریرات موجود ہیں. نہیں لیکن ایک بنی بات تو اسرائیل ہے نا بھائی، کہ مرزا صاحب کی ذاتی طور پہ خدا سے تو کوئی بات نہیں ہوئی نا اس نہیں بارے بنی میں کہ اسرائیل کون بھائی، سچا ہے اور کون جب جھوٹا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی تو پھر وہ ذاتی طور پر کیوں کریں؟ ہاں تو ان آپ کی کو ساری اعتبار نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ سن علیہ وسلم تو کے فرمان پر، یہ حکم پر سن تو یا رہنمائی ان پر کی اعتبار نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے اس لیے اعتبار نہیں ہے کیونکہ مرزا صاحب نے ان کی جا بجا باتوں کو رد کیا ہے. مجھے کس اس کی لیے باتوں اعتبار کو؟ نہیں ہے مرزا صاحب کی باتوں پہ. کس کی باتوں کو رد کی ہے؟ یہ جتنی امام مہدی والی حدیثیں ہیں ہاں مرزا صاحب نے حدیثیں تو پھر وہ جو اچھا مخدوش ہیں یہ کوئی جو یہ غلط ہیں رسالت تو وہ تو مآب رسول صلی اللہ اللہ کی علیہ وسلم حدیث کے مبارک فرمان نہیں نہیں ہے ہیں. نا، وہ تو ڈالی گئی ہیں، یہ کوئی وہ ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ احادیث ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں ہیں، یہ مطلب جا جو بجا بیچ جو ہے میں وہ شامل لوگوں کی نے. گئی ہیں، جو نہیں ہیں اور شامل کی گئی ہیں. اچھا جو مرزا صاحب نے بتائی ہے وہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہاں احادیث ہیں کیونکہ وہ وہ حکم ساری اور رسول شامل اللہ ہیں. سے خبر پا کے جو وہ بات کہیں گے وہ درست ہے. یہی تو ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے تو مطلب امت اگر کا فیصلہ مرزا کرنا ہے صاحب کہ کا کون صحیح ہے اور اگر کون مرزا غلط ہے. صاحب کا رابطہ تھا خدا سے، ہاں جی تو مرزا بالکل، صاحب نے وہی یہ نہیں اعلام پوچھا کہ کون سچا ہے اور کثرت کون سے جھوٹا وہی ہے؟ اعلام ہوئی ہے کہ کئی لاکھوں نشان ہیں، کئی لاکھوں وہ ہیں، تو وہ تو اچھا اللہ لاکھوں تعالیٰ نے نشان. کلام کیا ہے نا بھائی. وہ ایسے تو ان کو امت کے لیے نہیں کھڑا کیا، امت کی اصلاح کے لیے، دنیا کی اصلاح کے لیے ایسے تو نہیں کھڑا کیا ان کو. اچھا کوئی چھوٹی مرزا بات ہے؟ صاحب کا قرآن کی کوئی قطعی الدلالہ آیت ہے جس سے مرزا صاحب کا دعویٰ ہو؟ دعویٰ فیض جو نبوت. انہوں نے کیا کہا ہے کہ دعویٰ کس بات پہ ہوتا ہے؟ دعویٰ الہام پہ ہوتا ہے، وحی پہ ہوتا ہے، وحی کے ساتھ ان کا وہ ہے. یہی قطعی اللہ کہتا ہے نا بھائی. اچھا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نبی اور رسول ہوں تو اس کو مان لیا جائے گا، یہ اس کا دعویٰ ہے اور یہی دلیل بن جاتا ہے، چونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے تو اس کو مان لیا جائے کہ وہ سچا ہے. مطلب ہے سچا، ہاں مجھے اگر دعویٰ کرتا ہے تو یہ تو دعویٰ تو پہلے سے آپ موجود جا ہے نا، کے مسلمہ آپ کذاب کا بھی ہاں موجود ہے، بہاء اللہ ایرانی کذاب کا بھی موجود ہے. تو آپ کوئی ان آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ آج کے دور میں آپ کے سامنے ایک شخص ٹک ٹاک پہ موجود ہے، MSR ریاض چیمہ جو ہے، وہ بھی یہی دعویٰ کرتا پھر رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس نے مجھے نبی کا لقب دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص نبی بنے. آپ اس کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ نہیں، اگر یہ پھر آپ بتائیں کہ ہر دعویٰ کرنے والا اس کو مان لینا چاہیے. لیکن میرے لیے تو یہ معیار ہی نہیں ہے. آپ نے کہا آپ کے چونکہ لیے کیا خدا نے معیار ہے؟ بتایا ہے. چلے آپ مجھے معیار بتائیں پھر ہم اس پہ میرے لیے دیکھیں. قرآن معیار ہے. قرآن قرآن نے جن کو انبیاء جن کو رسول کہا ہے، بس دیٹس اٹ. قرآن سے پہلے قرآن سے پہلے کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن دعویٰ کیا اس ٹائم قرآن موجود تھا؟ دیکھیں قرآن جو آج کے دور میں حتمی بات بتا رہا ہے، نہیں نہ نہیں آپ نہیں. اس ٹائم پہ موجود تھے، نہ میں اس ٹائم جس پہ دن موجود تھا. پہلا کلام کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ کہاں سے اللہ لے نے رہے ہیں آپ بات کہ پہلا کلام انہوں نے کیا؟ کدھر سے لے رہے جو ہیں؟ پیغام پہلا لے کر آئے، کیا بات کی انہوں نے اس دن؟ میں کہہ رہا اس ہوں دن کہ قرآن سارا یہ موجود تھا. قرآن کی بات ہے یا تاریخی بات ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ اعلان ہوا یا نہیں ہوا جس دن آپ نے بالکل کھڑے ہوا ہو کے کہا کہ میں الہام بالکل ہوا، الہام سے انکاری نہیں. ہاں پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جب کھڑے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے تو آپ مان لگ جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان جائیں گے. تو پھر وہ کیا، انہوں نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے لیے جو ہے نا رسول بنا کے بھیجا ہے، تو وہ منہ پھیر کر چلے گئے.
تو اس دن قرآن ساری تعلیم آ گئی تھی، اس دن موجود تھی، انہوں نے کیسے حدیث مان نہیں آئی لیا؟ تھی؟ یا نہیں مانا، انکار کیوں کیا؟ قرآن تو خود کہتا ہے کہ انہوں نے کیسے قرآن مانا؟ جو ہے وہ جملہ واحد میں تو نازل ہی نہیں ہوا. نہیں میرے بھائی، انہوں نے جو پہلے دن ایمان لانے والے 3-4 لوگ تھے وہ کیسے لے آئے؟ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھیں وہ 3-4 جو لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ہاں ان میں پہلے آپ مجھے بتائیں کہ وہ 3-4 لوگوں کی آپ کے پاس کیا تصدیق ہے، کیونکہ آپ تو آلریڈی حدیث کا انکار کیے ہوئے ہیں. اب وہ اگر آپ 3-4 بندوں کی بات حدیث سے ہی پیش کریں گے، آپ کی ہاں، کریڈیبلٹی تو یہ ہے ہی نہیں ساری حدیث کہ تو حدیث غلط نہیں ہے نا، جو ساری اچھا حدیث ساری نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کی مانتے ہیں، مرضی کی چھوڑ دیتے ہیں. مطلب جو بات درست ہے یا صحیح ہے یا قرآن سے نہیں ٹکراتی تو وہ تو ہے. تاریخ کے حساب سے بھی وہ ٹھیک ہے، تو کوئی اس میں نہیں معاملہ ایسے. اچھا یہ جو قرآن کی آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جی اب یہ جو بات ہے کہ تمہارا صاحب جو ہے وہ نہ کبھی بھٹکا ہے اور نہ کبھی جو ہے وہ بے راہ چلا ہے. ہوں اب اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ نہیں وہ اپنی نبوت سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے جو بھی القابات جو بھی الفاظ استعمال کرتا ہے، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یار بنی اسرائیل بھائی، آپ لوگ ابھی پتہ ہے یہ سرکاری جو مجھے صرف اتنا یہ دیکھیں، یہ سنیں اتنا آگے ایک منٹ یہ آگے آپ القابات جو ہے دینے کی نا ضرورت بیٹھ نہیں کر ہے. میں پہلے صرف ایک آپ سے اتنا پلاننگ پوچھ رہا کرتے ہوں، ہو. یہ قرآن سنیں کی واضح آیت ہے. بنی ما اسرائیل ضل بھائی ہے صاحبکم واضح وما آیت غویٰ. ہے. ایک منٹ سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سرکاری بھائیوں کی جو سٹائل ہے نا، بیٹھ کر ایک پلاننگ ایک مکر کریں گے گھمانے پھرانے کے لیے نا، چھوڑ دیں اور یار وہ آ کر سرکاریوں اس کو، میں آپ دلیل سرکاری کی سے بات بات نہیں نہیں کر ہوئے رہے. گی، اس میں میں صرف بس آپ ایسے دوسرے کو پھنسانا. سمجھتے. بس سچائی یہ نبوت کا جو دعوے دار کی سچائی کا یہ کہ اس کی معذرت پہلی اگر زندگی کیا کوئی ہے، بات انہوں نے وہ یہ الفاظ بات یہ استعمال کیے ہیں اس نہیں، کی یہ معذرت، بات نہیں کرنے دیں گے بھائی. لیکن وہ ان کو نہیں پتا کہ آپ مرزا صاحب کو مدعی نبوت نہیں سمجھتے. یہ بات ان کو میرے خیال میں نہیں پتا تھی، اگر وہ پتا ہوتی تو یہ بات نہ کرتے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں چلیں گے. عثمان بھائی وہ نہیں مانتے، جو یہ مدعی نبوت والی بات ہے نا، وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کا دعویٰ ہی نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو ہے وہ حسینی صاحب کی براڈ سنی، ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر جو ہے وہ عامر نذیر بھائی جو ہے وہ حوالہ پیش کر رہے ہیں. ان کو بول رہے ہیں کہ میں اگر دکھا دوں کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، وہ اس کو پھر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ ایک مجدد کی حیثیت سے، ایک امام کی حیثیت سے اس سے بڑھ کے نہیں تو جانتے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء علیہم السلام کے اعلان نبوت کا تذکرہ تقابل بنتا ہی نہیں ہے پھر تو. دیکھیں یہ تو وہ دل کی تسکین ہے نا، کہ اگر آپ کسی تک پہنچ نہیں سکتے تو اس کی برائیاں تلاش کر کے اس کے مد مقابل بندہ لا کے کھڑا کر دیں گے، اس میں بھی یہ برائیاں ساری موجود ہیں. وہ ہے تقابلی جائزہ، وہ معیار تھوڑی ہے. ہم۔
تو اب مرزا قادیانی بقول ان کے کہ الہام کا دعویٰ چلو لے لیں، ان بقول ان کے، تو مرزا صاحب الہام کے دعوے سے پہلے بھی وہ پینشن چوری والا معاملہ ہے، وہ ڈکیتی والا معاملہ ہے، گھر میں چوری والا معاملہ ہے، پھر 1880 سے پہلے کہ اشتہار بازی شروع کی ہے کہ مجھے پیسے دیا جائے، کتابوں کا پیسہ دیا جائے۔ 1880 میں پہلا اشتہار، وہ پہلی کتاب آئی ہے۔ اچھا، بنیادی طور پہ عثمان بھائی یہ اصول ہی غلط ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے نا کہ ایک نبی جو تم میں پوری جو ہے وہ عمر گزار چکے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ مخالف ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، چاہے اس کے ساتھ رہنے والا بندہ کتنا ہی ایماندار ہو، کتنا ہی، اگر یہ بات ہوتی تو کفار مکہ کبھی بھی الزام نہ لگاتے۔ تو یہ بات جو ہے میں اپنا مطلب کہ پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں کہ یہ بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اصول کو صرف پکڑا ہوا ہے، چونکہ دو چار جو ہے وہ تعریفی کلمات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس سے کیا مطلب کہ آپ حقانیت سے جو ہے وہ منہ موڑ لیں گے۔ حقیقی بات نہیں، وہ یہ ہے تاریخی کہ جو مرزا کلمات ہیں نا، غلام احمد قادیانی نے کوئی اپنے بارے میں قطعی الدلالہ بات نہیں کی۔ اس کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ لفظ اللہ اور لفظ الہام کے ساتھ جوڑ کے ایک بات کر دی ہے، اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ سچی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ تعریفی کلمات جو ہے نا، اگر کسی نے بولے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں، جیسے کہ برائن احمدیہ کے ریویو کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ کوئی میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے، ہاں لوگوں کے بتانے پہ میں یہ بات بتا رہا ہوں اور یہ میں لکھ رہا ہوں، لیکن جب اگر گھر سے گواہی مل جائے، گھر میں مستند اتھینٹک سورس سے یہ گواہی مل جائے گھر میں ہی کہ نہیں یہ مرزا صاحب جو ہے نا، وہ جیسے پینشن چوری کا واقعہ، جیسے گھر میں گواہی مل جائے مرزا صاحب کے اپنے قلم سے کہ جب پیسے کی باری آئی اور میں نے کلیکٹ کیا ہے، وہ پیسے 1880 سے پہلے کلیکٹ کیے ہیں اور انہی پیسے کو امانت کے طور پہ لیا اور انہی پیسے سے خیانت کی ہے۔ جب خود ایکسیپٹ کر لے بندہ کہ میں نے خیانت کی ہے، تو دوسرے کی گواہی تو معتبر ہونی چھوڑ دی جاتی ہے۔ جب بندہ خود قبول کر لے، اقبال جرم کر لے ایک بندہ خود ہی، تو لاکھ زمانہ گواہی دے دے، لاکھ زمانہ کہے کہ مرزا صاحب مناظرے کرتے رہے، خود بندے نے قبول کر لیا ہے کہ ہاں میں نے خیانت کی ہے، جو کرنا ہے کر لو، اور وہ جو خیانت کی ہے مجھے خدا نے کہی ہے کہ ایسے کر لو، اور خدا کے اوپر اس کو بلیم کرتے، تو لاکھ بندہ گواہی دے دے اس کے متعلق کہ یہ بندہ ٹھیک ہے مناظرے کرتا رہا، ان سب کی گواہیاں زیرو ہو جائے گی اور اس کی بندے کی اپنی گواہی جو ہے نا وہ معتبر مان لی جائے گی کہ ہاں وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے کھائے ہیں اور میں نے سارے نہیں کھائے ہیں، ہاں تھوڑے سے قلیل کھائے ہیں، اور وہ پیسے اعلان نبوت سے پہلے اعلان الہام کے دعوے سے اور ان کتابوں میں جو الہام لکھے ہیں وہ ان دعویٰ جات سے بھی پہلے کے ہیں وہ چیزیں۔ بات اس سے یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پیسے کھائے ہیں لیکن خدا نے مجھے کہا تھا کہ کھا لو، تو خدا تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ خیانت نہیں کرنی، اور خود قرآن میں بھی ہے نا، وما کانا لنبی ان یغل، کہ ناممکن ہے کہ نبی خیانت کریں، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو، اور ادھر اقرار کر کے بیٹھا ہوا ہے ان کا مدعی نبوت، اقرار کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں میں نے پیسے کھائے ہیں لیکن وہ پیسے میں نے خدا کے کہنے پہ کھائے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ یہ فرمائے کہ نبی سے خیانت ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ کہے نہیں کہ مجھے خدا نے کہا ہے خیانت کر لو؟ خیانت ہی ہے نا، اور کیا ہے یہ چیز؟ اور اس قصور کا کہتا ہے میں موترف بھی ہوں، یعنی کہ میں اس قصور کو مانتا ہوں کہ وہ پیسے میرے ذاتی ضروریات پہ خرچ ہوئے ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اکثر حصہ جو ہے نا اس پیسے کا استعمال ہوا ہے، قلیل ہوا ہے، میرے ذاتی اخراجات میں قلیل خرچ ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ مرید اس کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے پیسہ دے رہے ہیں، اور یہ جو بیگم صاحب ہے جو اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں آئی تھی، کہ خود اس کا باپ جو ہے وہ پیسے لے کے اس کو لے کے آتا تھا اور پیسے لے کے اس کو واپس لے کے جاتا تھا، وہ اب اتنی مالک ہو گئی ہے زیورات کی کہ باغ گروی رکھ کے اور پیسے دینے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔
تو وہ کہاں سے آیا اتنا پیسہ؟ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ مرزا قادیانی نے کوئی تیلا توڑا، نہ اس کی بیگم کا کوئی کاروبار، کوئی کام. تو صندوقڑی چھوٹی سی ایک لے کے آئی ہے جس میں 3 چیزیں ہیں، اور اب یہ اتنے زیورات ہے کہ جناب باغ گروی رکھنا پڑ رہا ہے تو اپنی بیوی سے پیسہ لے رہا ہے یہ. تو پیسہ یہ سارا لوگوں کا پیسہ ہے. اور قرضے کی بات کر رہا ہے. قرضہ تو یہ جو خطوط لکھے اس نے حکیم نور الدین کو کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو، اتنے تمہارے پاس اب واپس چلے گئے، اتنے پیسے جو ہے مجھے اور دے دو. یہ کس بنیاد پہ یہ پیسے مانگتا رہا ہے جبکہ اس کا کوئی سورس ہی نہیں ہے، انکم ہی نہیں ہے اس کی اپنی انکم ہی نہیں ہے. جب ایک بندے کی اپنی انکم نہ ہو اور وہ پیسے قرض لیتا ہو، کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قرض لے اور اس امید پہ قرض لے کہ میں تو چلو کاروبار نہیں کرتا، لوگوں سے لے کے میں اس کو دے دوں گا، اور انہی لوگوں کا پیسہ صرف کرے پھر کتابیں شائع کرنے پہ، وہ کتابیں جس کا وعدہ ہی نہیں ہے، جو حکیم نور الدین سے اس نے پیسے لیے ہیں. بتائیں کون سی کتاب اس نے اس کے بعد لکھی ہے؟ براہین احمدیہ کی. براہین احمدیہ کی پیسے کوئی بھی نہیں، اس نے وہ کتاب لکھی ہی نہیں، جلد 4 لکھی ہے. تو حکیم نور الدین سے پیسے کیوں اس نے لیے کتابیں شائع کرنے کے لیے؟ اس نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے کتابیں شائع کرنے کے لیے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ بھی تھوڑی میرے قرض کے طور پہ امداد کر دیں، اور گھر بھی چلانا ہے عثمان اس کو، بھائی یہ بھی امداد بات کریں. یہ ہے کہ ہم اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے کیونکہ اس سے بہترین باتیں آلریڈی موجود ہیں. تو میرے خیال میں جو بات زیادہ معقول ہوتی ہے، زیادہ معتبر ہوتی ہے، نان ہوتی ہے، تو اس بات کو ڈسکس کرنا، لوگوں کے لیے سمجھنا وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. تو جس بندے سے آپ کی بات ہو رہی تھی تو پہلی تو بات ہے کہ وہ جو ہے وہ مرزا صاحب کو مدعی نبوت نہیں سمجھتا. اب ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک کوئی نئی ٹرم ہی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. تو اعلان کر دینا، ہم لوہری ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ آپ نبوت ہے، کہہ اعلان سکتے کر. ہیں کائنڈ آف اس قسم کے ہیں، لیکن اٹ سیلف ان کا کلیم نہیں ہے. جب تک کوئی بندہ کلیم نہیں کرے گا تو ہم اس کو اس نشست میں نہیں ڈال سکتے. کوئی تو شخص اگر کلیم وہ، ہم تو کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ان کا جو ایکٹ ہے وہ لاہوریوں والا ہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتے تو ہم ان کو اٹھا کے اس کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایکٹ ہے وہ یہ ہے. جیسے ایک شخص جو ہے وہ کفر کرتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام کے ساتھ منسوب بھی کرتا ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا جو یہ رویہ ہے وہ کافروں جیسا ہے. لیکن اگر وہ خود کلیم کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن میں لکھا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، تو یہ رویہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم ان کو اس کھاتے میں نہیں ڈالتے. لیکن وہ چونکہ اب منہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے مدعی نبوت، تو میرے خیال میں ان کو اس کھاتے میں ڈالنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. اس سے بہتر بہت سارے دلائل موجود ہیں آلریڈی، جو کہ ان کے میں سمجھتا ہوں منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے اگر سمجھے تو. کیونکہ اگر آپ 50-60 سال جو ہے وہ ایک ہی روش کو اختیار کرتے ہیں تو وہ روش جو ہے وہ آپ کے اندر رچ بس جاتی ہے، پھر اس کو نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو یہی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ لوگوں کا حال ہو چکا ہے اگر سمجھیں تو. روش تو ہماری یہی ہے کہ یہ جس راستے سے بھی آئیں وہ اسی راستے سے الحمدللہ ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. تو اب مسروری گروپ ہو، قادیانی گروپ ہو، مسروری محمودی، تو وہ یہ کہے کہ ہم نبی نہیں مانتے، تو پھر وہ لگائیں فتویٰ. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے اگلے نے ایک منافقت اختیار کر لی ہے تو اس نے جو منافقت اختیار کی ہے اسی کی طرز پہ رہ کے جناب اس کو گڑا یا دلائل دینے شروع کر دو. چلیں خیر، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رویہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا گفتگو کا سٹائل ہے، انداز ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں رہ کے گفتگو کرتا ہے. تو اب ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ بلیف سسٹم چونکہ جڑا ہے احادیث سے بھی، قرآن اور احادیث سے، تو اگلا بھی یہ اگر کلیم کرتا ہے کہ مانتے ہیں تو ہم اسی بلیف سسٹم پہ رہ کے اگلے کا ہر طرح سے ہر لحاظ سے رد کرتے ہیں. تو صرف میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا عثمان بھائی کہ اگر ایک کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم مدعی نبوت نہیں مانتے
تو کہتا رہے مدعی میں یہی نبوت تو بتا رہا ہوں، ایک شخص کہتا رہے. اچھا کل کو مرزا مسرور یہ اعلان کر دے کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، اور پریچ وہ اسی مرزے کی کرتے رہیں، تحریرات نبوت کے مدعی کے ہونے کی موجود ہوں، اور یہ اعلان کریں ہم نبی نہیں مانتے. ہاں تو دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں تو کہ اس اس ایکٹ کا کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو ایکٹ تھا یہ آپ کا وہی تھا جو مدعی نبوت کا ہوتا ہے، لیکن ایز سچ ان کا کلیم نہیں ہے. جن کا اگر کلیم ہوگا تو ان کو ہم معتبر طریقے سے جو ہے وہ بات پیش کریں گے. نہیں یہ تو نہیں ہے نا کہ ایکٹ مدعی نبوت والا ہی تھا لیکن کلیم نہیں تھا. یہ تو ایک ویسے ہی معقول بات نہیں ہے کہ ایکٹ تھا ویسا لیکن کلیم نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں جیسے کہ فتاوی جات میں موجود ہے کہ کوئی اپنے آپ کو نبی اور رسول کہے، اور پھر جبکہ یہ مستعمل ہے اس معاشرے کے اندر کہ رسول کے معنی کس کے لیے بولے جاتے ہیں یا رسول کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے، مستعمل ہے اس پاک و ہند کے اندر، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے. کیونکہ اس سے تو بڑے راستے کھلیں گے، اور اس رسول کے لفظ کو لے کے استعمال کر کے بڑے بڑے راستے وہ کھولے گا. تو ان سبھی راستوں کو الحمدللہ علماء نے اپنے فتاوی جات کے ذریعے ان کے ہر راستے کو بند کیا ہوا ہے، جبکہ برصغیر میں یہ کام عام تھا. انگریز کی زیر سرپرست لوگ کر رہے تھے یہ کام. اور صاحب موسیٰ جو اس نے کتاب لکھی ہے، مرزا قادیانی کا ہی مرید تھا، تو وہ بھی اپنے آپ کو رسول کہتا تھا. کتنے رسول کہتا تھا، کتنے کہ نبی اور رسول کہتا پھرے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ایکٹ کیا ہے صرف، تو دعویٰ نہیں ہے، ایکٹ کیا ہے. تو وہ بھائی جس طرح کوئی اب کہے کہ میں فار ایگزامپل گستاخی کی ہے، تو وہ کہے نہیں میں نے صرف ایکٹ کیا ہے، میں نے گستاخی کی نہیں ہے، تو یہ نہیں اس سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تیری بات اوکے کر لیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. ایسا نہیں، وہ گستاخی کے زمرے میں لی جائے گی کہ بعد میں وہ طویلے کرتا پھر ایک میں نے ایکٹ کیا. مرزا قادیانی نے صراحتاً انکار بھی کیا ہوا ہے اور صراحتاً اس کا اقرار بھی کیا ہوا ہے. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ ایکٹ ہے کسی طرف؟ مرزا قادیانی خود 23 مئی کو کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے حکم کے مطابق لوگوں سے کہلواتا ہوں کہ میں نبی ہوں. کہتا ہے کہلاتا ہوں میں اس بات کو کہ میں نبی ہوں، اور اگر میں اس سے مکروں تو میں گناہ گار ہوں. اب خدا حکم دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو نبی کہلا، اور بعد میں یہ کہے کہ نبی سے مراد وہ نبی نہیں ہے جو پہلے آتے رہے ہیں. وہ کہے کہ میں وہ نبی نہیں ہوں جو پہلے آتے رہے ہیں، تو کیا اس کی یہ طویل مان لی جائے گی کہ وہ نبی نہیں ہے؟ تو نبوت کا جو مقام اور جو حیثیت ہے وہ کہاں سے لی ہے تو نے؟ وہ تو اخذ تو نے اسلام سے کیا نا. تو کہتا نہیں اسلام والے نہیں ہیں، تو اسلام والے ہیں نہیں ہیں جو نبی اور رسول آتے رہے تم وہ نہیں ہو، تو پھر تو اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ چیز ہے. تو ایکٹ ہے ایکٹ ہے ایکٹ ہے. یہی چیز تو وہ پھیلانا چاہتے ہیں قادیانی مرزائی، کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دراصل یہ نا ایک ذلی بروزی نبوت، یہ کوئی نبوت نہیں ہوتی، تو اس کو کوئی ایسا نہ سمجھا جائے، یہ صرف ایک ایکٹ کے طور پہ ہے، نہ کہ اصل میں دعوے نبوت، نہ کہ یہ اصل میں کوئی اعلان نبوت کا کوئی کلیم ہے. یہ صرف ایک ایکٹ ہے. یہ تو بات پھیلاتے ہیں مرزائی، لاہوریوں نے بھی یہی کچھ کیا. تو کیا ہم ان کے اس ٹریپ میں آ جائیں گے کہ ایک بندہ تقابل اپنا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرے، معاذ اللہ توہین کرے، اور جب معیار کی بات ہے تو انبیاء علیہ السلام کو پیش کرے، اور جب وہ پوچھا جائے بھائی تیرا کلیم بھی ہے؟ نہیں میرا کلیم کوئی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی اگلے کی جو بات منافقت اور اسلام پہ حملے کی طور پہ لی جائے گی. جی ضیاء بھائی. جی 4 بار نبی اللہ کہا گیا نا اکثر، یہ مرزائی نذیر ہے. جی ضیاء بھائی. اور نذیر ہے وہ بنی اسرائیل تو اس سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ آ جائے گا تو پھر کر لیں بات اس سے. تو ہے ریڈیو، تو انہیں ریڈیو چلانا ہے اپنا،
تو وہی تمہیں ہینڈل کرے گا. اچھا ٹھیک ہے عثمان بھائی, ابھی پھر انشاءاللہ صبح میں بند کرنے لگا ہوں ابھی. ٹھیک ہاں ٹھیک ہے صبح انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. امن نظیر